كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق جنت کی پہلے سیر کرائی اور ایک روایت کے مطابق جہنم کی پہلے سیر کرائی تاکہ اللہ کی مخلوق کا پتہ چلے، کیونکہ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ رب العزت نے جہنم کو 7 زمینوں کے نیچے بنایا ہے. اس لیے میدان قیامت میں جب اللہ جہنم کو لائے گے تو 70,000 فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر آگے کریں گے. وہ ایسے آگے جا کر پھر پیچھے آئے گی جیسے کوئی سانپ بڑا پکڑنے کو دوڑتا ہے اور پھر پیچھے آتا ہے. 70,000 فرشتے بڑے بڑے، تو زنجیریں کیسی ہوں گی جس میں جہنم کو ہٹا کر لایا جائے گا، جس کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم آواز آیا. اور آواز کیسے؟ یعنی کسی چیز کے گرنے کا، جیسے یہ ابھی بوتل یہاں پر گری اس کا آواز آیا، تو ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، یار اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا جو آج جا کر وہ گرا. جبریل امین نے جب اللہ کے نبی کو لے کر چلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا جو خواہشات سے گھری ہوئی تھی، یعنی جو بھی خواہش میں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے دیکھا کہ جہنم خواہشات سے گھری ہوئی تھی، اللہ کی نافرمانیوں سے گھری ہوئی تھی. اور پھر جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر کچھ لوگوں کا مشاہدہ کرایا اللہ نے، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد یہ اللہ کے نبی لوگوں کو بتائے. جب آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ فرشتے ایک آدمی کو زور سے پتھر مار رہے ہیں جس سے اس کا سر پورا کچلا جا رہا ہے. پھر جب وہ پتھر لانے کے لیے جا رہے تو دوبارہ سر برابر ہو جا رہا، پھر مار رہے پھر کچلا جا رہا، پھر پتھر لانے کے لیے گئے تو دوبارہ سر برابر ہو رہا. جبریل امین سے پوچھا اللہ کے نبی نے، من هؤلاء الرجل، من هذا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا تھا، جو نماز میں کاہلی کیا کرتا تھا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، پھر لانے کے لیے جائے تو دوبارہ وہ صحیح ہو رہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. ایک سر کے اوپر پتھر پڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ جس کو پتا ہے وہی معلوم، اسے ہی پتا ہے. اور وہاں تو موت نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں کہ سر کو پتھر لگ گئے مر جائے. ابھی 4 دن پہلے وہ باؤلی کھودنے والے آتے ہیں نا، باؤلی جہاں پہ
बम डालकर ऊपर उड़ाते। राजस्थान का एक नौजवान मुसलमान एक खानापुरी के आगे आखिरी जहां घर जा रहे, बीवी को कैंसर है, 2 बेटियां है, वो थोड़े ऊपर उड़ा पत्थर उसके सर में लग गया, वहीं पे मर गया। अभी ये 3 दिन पहले की बात। 9 बजे वो पत्थर लगा, लोगों ने समझे शायद मर गया, तो 1 बजे उसने हरकत की, चलो ले जाओ दवाखाने में। औरंगाबाद ले जाने से पहले उसका इंतकाल हो गया। तो वहां तो ऐसा नहीं है कि मौत पुकारेंगे तो मौत आएगी। ला तदउ यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा। अल्लाह कहेगा एक मर्तबा मत पुकारो मौत को, बल्कि 1000 बार मौत को पुकारो तो भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन मौत के करीब करीब की जो तकलीफ है वो तकलीफ का एहसास होगा। ये वो है जो फर्ज नमाज में कोताही करते थे। फिर थोड़ा आगे गए, जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी को थोड़ा आगे लेकर गए तो देखा अल्लाह के नबी ने कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून लोहे के हैं और वो अपने चेहरों को भी नोच रहे हैं, अपने सीनों को भी नोच रहे हैं। मन आउलाइन्नास, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया अल्लज़ीना याकुलून लुहूमन नास। ए अल्लाह के नबी आपकी उम्मत में से, अच्छा ये जितने भी अभी आपको बताए जा रहे हैं ये सब नबी की उम्मत के लोगों में से बताया जाएगा। ये काफिर और मुशरिक की सजाएं नहीं है। ये भी जितना भी अल्लाह के नबी को बताया अल्लाह ने, ये एक ईमान वाले की सजा है जो बगैर तौबा की दुनिया से गया है, अपने हाथों से नोच रहे चेहरों को और लोहे के नाखून बने हुए। कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे। कहा क्या मतलब? तो कहा यग़्ताबून अन्नास, ये दुनिया में रहकर लोगों की ग़ीबतें किया करते थे। आज हमारा पूरा माशरा ग़ीबत में भरा हुआ है। इससे पहले भी ये बात बताई गई, ग़ीबत करने वाले बहुत कम दुनियादार लोग होते हैं। अमूमन ग़ीबत करने वाले वो होते हैं जो नेकी में मशहूर होते हैं, इल्म में मशहूर होते हैं, समय उला की जो आदि होते हैं। अमूमन ये लोग और कहते हैं कि भाई हाँ सही कह रहा हूं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ज़िना करना बड़ा गुनाह है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना ग़ीबत करना उससे बड़ा गुनाह है। और अमूमन ग़ीबत कानों की क़तई, जिन लोगों को मजलिसें जमाने की आदत होती है कि तन्हा रहने का उनका जी में ही नहीं आता, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, अमूमन ऐसी मजलिसें ग़ीबतों से भरी हुई होती है। से जिंदगी से मिला तरसती है मुझको मदीना दिखा ये भाई की लाश है वो मर गया करबला में हुसैन बन गए
शहादत कोई अगर पिला ज्यादा दादागिरी वाला है तो देख लेगा, उसके पीठ पीछे मैं तो उसके मुंह में नहीं बोलूंगा, तो वो ये समझता है कि मैं मुंह में बोलूंगा तो गुनाह नहीं मुझको मिलेगा। जामे शहादत पिला दे, मुंह पर बुराई मेरी करना तो उससे बड़ा आँखें गुनाह है। तरसती है या रब, ये तो काम मुझको और एक बड़ा हुआ है आदमी का, लोगों को ये करने के लिए यानी मतलब कि अपनी बात में इतना सच्चा हो, इतना सच्चा हो कि मैं पीठ पीछे नहीं उसके सामने नहीं कहूँगा, तो सामने कहेगा तो उससे बड़ा गुनाह मिलेगा। से मिला दे, इसलिए लोगों को अच्छे लक़ब से मुलक़्क़ब करके पुकारो, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, मना है लेके तलवार फारूक घर से हम ये समझते हैं कि मेरा ये बोला या मेरा किसी की इज्जत करना कुछ नहीं होता, नहीं ये दिल की जुल्मत है। कत्ल करने चले थे नबी को, हमारे सामने मुफ्ती बाबर साहब जालवी थे, उन्होंने मौलाना से पूछा कि मौलाना ये दिल की जुल्मत की हज़रत से गुजर, ये दिल की जुल्मत की सबसे बड़ी बड़ी क्या alamat है कि जिससे आदमी का दिल काला पड़ जाता है, मेरे न अल्लाह की मोहब्बत उसमें उतरती, न रहमान की रहमत उसमें आती है। कुरान का वैसे बोलिए, आमान से वैसे बोलिए, अल्लाह के दीन से वैसे बोलिए। तो मौलाना मुनीर साहब ने फरमाया, पहले तो मैं दो ही चीजें कहता था, तीसरी चीज को इजाफा करता। पहले ये कहता था जिनकी निगाहें मामूली नहीं उनका दिल काला पड़ जाता है, और दूसरी चीज गीबत, जिसको गीबत का मरम मिलेगा तो उसका दिल भी काला पड़ता। और वो कहने लगे अपनी तीसरी बात कहता हूँ कि जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल आ जाते हैं उनके दिल भी काले पड़ जाते हैं। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबशी, लोगों की बुराई। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम जो बुराई सामने वाले की कर रहे हैं, अगर उसमें मौजूद है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मौजूद है तब तो इज्जत है, अगर मौजूद नहीं है तो तौबा है, जिसकी जगह को फिर अल्लाह ही देगा। इसलिए वो एक नहीं पढ़ने को बयान किया। बोले बिलाल हबशी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी कुछ का, लोगों को देखा जिनकी शर्मगाहों के आगे भी शेखर लटके हुए थे और पीछे भी शर्मगाह में शेखर लटके हुए थे, और वो जरीर और जपून खा रहे थे। ये जरीर और जपून जहन्नम का वो है जो कांटेदार है कड़वा है। आदमी अगर जपून खाएगा तो उसका खून छिलते 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 हथेलियां छिल जाएगी अंदर रहकर, और जरीर ऐसा खाना है कि जो जाएगा तो सही लेकिन पाखाने के रास्ते हथेलियों को लेकर निकलेगा। नंगे होंगे, आगे से बड़े पीछे होंगे। अल्लाह के नबी ने पूछा मन हाउला इन्ना, ये कौन लोग हैं? इसलिए नबी ने फरमाया कि आपकी उम्मत में ये लोग हैं अल्लज़ीना ला युक़ीमूना अस्सलाह, जो ज़कात नहीं दिया करते थे। हम खुद अंदाजा लगाए कितने लोग ज़कात निकालते ऊपर देखे हुए अल्लाह वाला, मगर एक बिगाड़ी बना हुआ है, कोई मुझे देखता नहीं है, ऐसे भी दूध पीते समय ये समझती है कि आँख बंद करके मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देखता है। कहाँ आपकी उम्मत में से ये वो लोग हैं जिन पर ज़कातें फर्ज थी लेकिन वो ज़कात नहीं देते थे। फिर थोड़ा आगे गए तो देखा कुछ लोग नंगे हैं और उल्टे लटके हुए हैं, नंगे बारह और ऊपर लटके हुए उल्टे,
کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے جبرائیل یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر روزے فرض تھے اور روزے نہیں رکھے، جن کو آگ ہے سے اوپر لے جائے گی اور پھر دوبارہ نیچے لائے گی۔ ہم خود اندازہ کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ فرض ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر روزے فرض ہے اور وہ روزے نہیں رکھتے۔ عذر ہے الگ بات ہے، مجبوری ہے الگ بات ہے، لیکن خامخواہ کی مجبوری بھی نہیں بنانا ہے۔ اس لیے جو مجبور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے روزے ہوتے ہی نہیں، ان کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ تم سحری کرو، جب تک تمہاری استعداد اور طاقت ہے روزے دار کی طرح رہو، تمہاری استعداد جب تک ہے تم روزے دار کی طرح رہو، سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، روزے کی نیت کرو، پھر جب آنکھیں سے باہر ہو جائے تو روزہ توڑ دو۔ کیوں؟ اگر اس حال میں میری تمہاری موت آ جائے تو روزے کے ساتھ آئے گی۔ اس لیے حکم ہے، اور اگر گرمیوں میں اگر یہ بیماریاں اور یہ کسی مجبوری کی وجہ سے، آدھے سے زیادہ مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ سردیوں میں روزوں کی قضا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان چلے گئے بعد عید کے کپڑے پہن لیے چھٹی ہو گئی، وہ ٹائم میں بیمار تو بولے نہیں۔ مستورات کو بھی روزے رکھنا فرض ہے، جو ان کے ایام کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ان روزوں کے بارے میں بولا بھی نہیں جاتا، اور رمضان گزرنے کے بعد پورے سال میں مستورات روزے بھی نہیں رکھتی۔ پھر بعد میں میت کے ٹائم اعلان کرنا پڑتا کہ دیکھو ان مستورات کے جتنے بھی روزے رہ گئے ہوں گے کہ ان کی اولادیں ان کے فدیہ دے دینا۔ جن مستورات کا عذر شرعی کی وجہ سے اگر روزہ رک جائے تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، نماز تو معاف ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے اگر بیماری کی وجہ سے، سفر حضر کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکے، ان کو حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ پھر بھی اگر گنجائش نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ رکھنے والے تو ہر حال میں روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، یہ بدر ہے اور فتح مکہ ہے، رمضان میں تو ہوا غزوہ بدر، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، سفر میں تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان 2 سالوں میں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ بدر کے ساتھ لوگ فتح مکہ کے ساتھ روزے کی حالت میں تھے، یہ کر کے بتایا صحابہ نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک جو مرتدین سے لڑائی ہوئی، ان 2 سالوں میں بھی عموماً روزے گرمیوں میں آتے تھے اور صحابہ میدان کارزار میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب یمامہ کی لڑائی ہوئی، 3000 مسلمان تھے، تابعین تھے، صحابہ تھے، 1 لاکھ مرتدین تھے۔ مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب یہ گر گئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جب یہ گر گئے تو پانی پلانے والے اس زمانے میں پانی پلاتے تھے تو زخموں سے چور تھے، تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو پانی پلانے والے آئے، کہنے لگے پانی پی لو، پانی پی لو، تو انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا کہ خوشخبری ہے یا نہیں ہے، تو کہنے لگے ہاں قریب خوشخبری آئے گی، تو ان کی ڈال دی، کہنے لگے اس ڈھال میں پانی ڈال لو، میں روزے سے ہوں، اس وقت تک زندہ رہو تو افطار کر لوں گا، اور اگر اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اللہ کے دسترخوان پر افطار کروں گا۔ ایسا کر کے بھی بتایا صحابہ نے،
اور عموماً جب زخم آ جاتا ہے نا بدن پہ تو زخم میں پیاس حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے نا موت کا، تو جب آخری سانسیں لے اس وقت بھی آدمی کی آخری سانسیں کی وجہ سے پیاس زیادہ لگ جاتی ہے، حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جائز تھا ان کے لیے روزہ توڑ دیتے، لیکن عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم رخصتوں پر عمل کریں۔ پھر اللہ کے نبی تھوڑا آگے بڑھے، جبریل امین نے ساتھ میں یہ بتا رہے تھوڑا 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 آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ایسے اوپر جا رہے، ایسے چڑھتے 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 چڑھتے، اور جیسے ہی اوپر آ جاتے تو دھڑام سے نیچے گر جاتے، جہنم کے کنارے تک پہنچتے ہیں، نیچے گر جاتے۔ پھر وہ بوجھ اٹھاتے، اٹھانے بھی انہیں جمتا نہیں، پھر بھی اٹھاتے 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 اوپر تک چڑھتے، اور اوپر چڑھنے کے بعد پھر نیچے گر جاتے۔ ایک آدمی دیوار پر چڑھ رہا اور اوپر چڑھتے چڑھتے بالکل کنارے پر پہنچ جائے، پھر دھڑام سے نیچے گرے، پھر وہ بولے اوپر چڑھنا ہے، پھر چڑھتے چڑھتے کنارے تک پہنچے، تو ایک تو گرنے کی تکلیف ہوگی، ایک کنارے کے قریب پہنچ کر بھی کنارے کو پار نہیں کر سکے، اس کی تکلیف ہوگی، اور پھر پلس اس پر وزن۔ من هؤلاء الناس، کون لوگ ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی اور وہ خیانتیں کرتے تھے، امانتوں میں بددیانتی کرتے تھے۔ آگے گئے، کچھ لوگوں کے سامنے ادھر سے سڑا ہوا گوشت اور ادھر سے اچھا پکا ہوا گوشت، کچھ لوگ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور اسپیڈ سے کھا رہے سڑے ہوئے، اور جو اچھا گوشت ہے اسے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ زانی مرد ہیں جن کو اللہ نے حلال طیب پاکیزہ بیوی عطا فرمائی تھی، اور وہ رات کسی زانیہ کے پاس گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے حلال طیب پاکیزہ شوہر عطا فرمائے تھے، اور وہ اپنی وہ عورتیں اپنے رات کسی زانی مرد کے ساتھ گزارتے تھے۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ایسے پیٹ گنبدوں کی طرح بنے ہوئے، گنبد سے بڑے بڑے پیٹ، اس میں بڑے بڑے سانپ جو پیٹوں کو ڈس رہے ہیں، اور وہ چیخ مارتے، وہ بھونک کرتے تو پتھر جہنم کے پتھر ان کے سامنے کر دیتے، تو وہ پتھر کھانا شروع کر دیتے، تو دانت سے ٹوٹتے نہیں پھر پھینک دیتے، اتنے گنبد کی طرح پیٹ، اور اس میں بڑے بڑے سانپ جو انہیں ڈس رہے پیٹوں میں، تکلیف سے ہائے ہائے کرتے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ۔ آدمی اپینڈکس کا درد ہو، کنکر کا درد ہو تو کیسا آدمی تڑپتا ہے، تو جن کے پیٹوں میں سانپ ہو گئے جب وہ ڈسیں گے تو کیا تکلیف ہوگی۔ من هؤلاء الناس، کون ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سب سے بھیانک جرم ہے سود۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ پیسے دینا اور اس سے زیادتی لینا، پیسہ لینا اس سے زیادہ کر کے لینا، جو عموماً بینکوں میں ہوتا ہے، لوگ قرضے اٹھاتے ہیں سود کے اوپر۔ ایک بات یاد رکھنا، سود پر لینا تین ہی چیزوں میں جائز ہے، یا تو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، یا پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، یا رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ لوگ تو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے سود اٹھاتے ہیں، اور وہی پیسہ کھا جاتا ہے، وہی پیسہ جب آتا ہے تو پھر گندگی کو لے کر آئے گا۔ ہاں اگر کوئی اس میں پڑ ہی گیا، حکومت اور گورنمنٹ نے ایسے قانون ہی ایسے لاگو کر لیے کہ تمہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس میں بھی صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ یہ مجھے کرنا ضروری ہے، یہ
بھی شکل ہو آ جائے تو ان پیسوں کو بلا نیت ثواب تصدق واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے اس کے پیسے آ جائیں گے تو بیت الخلا بنا دیں گے اور یہ روڈ پر یہ کر دیں گے اور ربائی کام کر لیں گے. سود کے بیاج کے پیسوں کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں ہے. یہ ایک عام وبا چل رہی ہے. بعض مدرسوں میں بھی کچھ لوگوں نے سود کے پیسے دیے بیت الخلا بنانے کے لیے. پتہ نہیں وہ مولویوں نے بھی عجیب، ٹھیک ہے ہر کے عام درگزی ڈام ہو یا کبھی یہ کہیں گے کہ ہاں جائز ہے، نہیں بیت الخلا کر رہے نا، وہ گندگی کو گندگی سے میچ کاٹ کھلاتے، وہاں بیت الخلا کر دینا تو یہ بھی پیسہ گندا ہے، وہ بھی بیت الخلا ہے. چلو ٹھیک ہے کر لو، لیکن یہ گندا ہے، اسے استعمال کرنے والے تو گندے نہیں ہیں. ایک آدمی اگر بیت الخلا اس پیسوں سے بنائے مسجد میں تو استعمال کرنے والا تو نہیں ہے نا. اس لیے صرف ایک مصرف ہے اس کا، مقروض محتاج جو حد سے زیادہ پریشان ہو بلا کسی نیت ثواب کے، ہم اس کو وہ رقم دے دیں. ربائی کاموں میں نہیں لگا سکتے، بیت الخلا وغیرہ نہیں بنا سکتے. اچھے اچھے مدرسوں میں لوگوں نے بیت الخلا بنائے، مسجدوں میں بھی بنائے. یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے، وہ بیت الخلا ہے، وہ بیت تو اور بھی اصل میں جب پیسہ نظر آتا ہے نا تو لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر جاتا. میری برادری رہو یا آپ کی برادری رہو، اس لیے اس میں احتیاط حد سے زیادہ ضروری ہے سود کے پیسوں میں. اسی لیے جو نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں یا نیکی کرنے والے ہوتے عموماً وہ تعلق اپنا بینکوں سے دور ہی رکھتے، لیکن مجبوری اور پریشانی میں کرنا پڑتا ہے. وہ ایک الگ ہے، الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، یہ قاعدہ ہے شریعت کا. ضرورت کے بقدر ہی جائز ہے. اس طریقے سے آپ کو اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور سامنے کسی اور کا گوشت پڑا ہوا ہے یا سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا بھی نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. یا پانی رکھا ہوا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے، پانی میں گندگی ملائی ہوئی ہے یا شراب کی آمیزش ہے، تو اتنا آپ کے لیے پانی پینا جائز ہے بحد رمق، جس سے آپ سانس لے سکے اور آپ رہ سکے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت ہے تو آپ وہ کھانے کی اجازت ملی تو اب چلو یہ باری کو ذرا پیٹ بھر کے کھا لیں گے، دیکھیں گے شریعت نے بھی اجازت دے دی. الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کے بقدر ہی اس مسئلے میں اتنی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ پھر جہنم میں ایسے عذابات سہنا پڑیں گے. تھوڑا اور آگے بڑھے اللہ کے نبی تو وہاں پر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے اور جن کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. اور یہ زبان، یہ بدن کے حصوں میں سب سے زیادہ تکلیف یہاں زخم ہونے سے ہوتی ہے. زبان کی ایک زخم اور ہونٹ کی زخم، پورے بدن میں سب سے زیادہ یہ حصہ ہے جو تکلیف کا احساس زیادہ کرتا. چھوٹا سا چھالا آنے تو زبان پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، احساس اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب قینچیوں سے ہونٹ اور زبان کو کاٹا جائے گا تو کیا تکلیف ہوگی. اس منظر کو دیکھ کے تو رک گئے اللہ کے نبی. من هؤلاء الناس، کون ہے؟ تو کہا ہؤلاء خطباء من امتی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے بیان باز ہے، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگوں کو سمجھانے والے ہیں. کیوں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو کہتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور دوسری وجہ سے جو بھی کہتے تھے وہ فتنے کی نیت سے کہتے تھے.
فسادی خطیب جس کو کہتے، فسادی بیان باز جس کو کہتے، یہ دو وجہ کہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جو کہتے تھے فساد کی نیت سے کہتے تھے. کہیے آپ کی امت کے لوگ ہیں، کافر میں کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کفر کا نام و نشانی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے کے بعد میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو کہا دو وجہ سے، ایک لان تان زیادہ کرتی ہے اور دوسری غیبت زیادہ کرتی ہے. سارے عیوب آپ دیکھ لو. بھائی بھائی میں اتنا جھگڑا نہیں ہوگا، بھائی دوست میں اتنا نہیں ہوگا، پڑوس پڑوس میں اتنا نہیں ہوگا، مردوں میں جتنا عورتوں کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. ایک لان تان تم نے کرے کیا میرے واسطے، نہ شکر بنا، اور دوسری چیز غیبت. یہ سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ شوہر گھر میں آیا، یہ دیکھو ایسا ہوا، دیکھو ایسا ہوا، دیکھو ایسا ہوا، دیکھو ایسا ہوا، دیکھو ایسا ہوا. اگر وہ شوہر ایسا ہو کہ بہت اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا کر کے وہیں چھوڑ دیا تو بھلا ہے، پھر 2 دن کرے گی، 3 دن کرے گی، بعد میں چھوڑ دے گی، میں جو کہتی ہوں سنتا بھی نہیں. یا پھر خود کی مجلس سے جمائے گی، تیری ساس نے ایسا کیا، اس کی بہو نے ایسا کیا، اس کی بہو نے ایسا. دوسری غیبتوں کے علاوہ یعنی یہ دوسرا کون سا ٹاپک ہے عورتوں کے پاس؟ یہ تھوڑی باہر کے کرے گے کہ اس کا یہاں پہ کاروبار میں ایسا ہوا، اس کا کاروبار میں ایسا ہوا، اس کا کاروبار میں. نوجوان ملے گے تو ساس کی کرے گی، اور ساس ملے گی تو بہو کی کرے گی. 10 پارے تلاوت کرے گی اور غیبت کر کے پوری تلاوت کو نور ختم کر دے گی. اسی طرح تیسری چیز ہوتی ہے عورتوں میں بخل. بخالت کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا. کچھ عورتیں اسلام میں ایسی گزری ہے جو سخی تھی، ورنہ عموماً آپ دیکھو مرد کتنا بھی کس کو کتنا نہیں کرنے والا، کیونکہ بخیل سے اللہ کی دوستی ہوتی نہیں اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں. کس نے، اور جو کافر بھی تھے عربوں میں اور اس زمانے میں وہ اتنے زیادہ سخی تھے، جس نے اللہ کے نبی کا والا نامہ پھاڑ دیا تھا. کسرا ابن ہرمز، نوشیروان عادل کا پوتا، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اللہ کے نبی کا والا نامہ پہنچا تو اس بدبخت نے پھاڑ دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے بددعا نہیں دی، اللہ نے بتا دیا تھا کہ جس طرح اس نے میرا والا نامہ پڑھا اللہ اس کے ملک کے بھی ٹکڑے کر دے گے. تو ایک مچھلی والا اس نے اعلان کیا اپنے ملک میں کہ جو بھی ایسی مچھلی لائے گا، کوئی بھی اچھی مچھلی لائے گا تو میں اسے انعام دوں گا. ایک مچھیرے نے خوبصورت مچھلی لے کر آیا، تو جیسے ہی آیا تو اس نے 4000 دینار انعام میں دے دیے. 4000 دینار ہمارے زمانے کے 80 کروڑ روپے ہوتے ہیں. بیگم ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت 4000 دینار ہے خوبصورت مچھلی کے لیے؟ تو کہا نہیں میں نے وعدہ کیا تھا دے دیا. کہا نہیں اس کو بلاؤ اور بلا کر یہ پوچھو سوال کرو، اگر واقعی میں ماہر مچھیرا ہے تو آپ کا جواب دے گا. دیکھ میں عورتوں کی خصلت بتا رہا ہوں آپ کو، اگر واقعی میں وہ واقعی میں مچھیرا ہے اور ماہر ہے تو جواب دے گا. اس کو بلاؤ اور بلا کر پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. اس نے بلایا، بلاؤ اس کو. وہ آیا بادشاہ سلامت، تو کہا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ مچھلی خنثی ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ کی مخلوق ہے. کیسا سمجھ میں آئے گا وہ بیچ کی مخلوق ہے؟ بادشاہ وہ کسرا میں وہ اتنا خوش ہوا اس نے اور 4000 دینار دے دیے. اب 80 کروڑ اور 80 کروڑ.
اور جب وہ ادھر ایک تھیلی اٹھا کر لے جانے لگا تو نیچے ایک گر گیا سکہ، اس نے اس کو بھی لے لیا اور ایک نے اس میں تھیلی میں ڈال لیا۔ تو پھر بیگم نے کہا دیکھو کتنا لالچی اور حریص ہے، ایک سکہ اس کے نیچے گر گیا تو بھی اس نے اٹھا لیا۔ ایسے حریص اور لالچی کو ہمیں اپنا خزانہ نہیں دینا چاہیے، اسے بلا کر لے لو۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، پوچھا ارے تیرا ایک سکہ گر گیا، تجھے تو کئی ہزار دینار تجھ کو دے دیے، ایک سکہ تو نے کیوں اٹھا کر لے لیا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس میں آپ کی تصویر تھی، آپ کا نام تھا، اگر یہ سکہ یہیں پر پڑا رہتا تو کوئی آدمی آتا اور اس پر پیر دیتا تو آپ کے نام کی حرمت ہوتی، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کے نام کو اور اس کی تصویر کو پیر کے نیچے کیسے لیتے؟ بادشاہ نے کہا 4000 اور اس کو دے دو۔ اس نے لے کر چلا گیا۔ وہ عورت کے وہ مہارانی کہنے لگے اگر پھر بلائے گے تو پھر 4000 اور دے گے۔ تو عموماً بخالت، لعن طعن اور غیبت، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح، وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد، وصلی علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا